ورلڈ اینڈ ٹریول ہسٹری۔ میں یہاں کے ناظرین خود حیران ہو گیا ہوں کہ یہ 500 سالہ تاریخ کا گاؤں اسلام آباد میں ابھی تک موجود ہے، مگر اس کی حالت جوں کی توں ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آبادی پھیل گئی ہے مگر ترقی کوئی نہیں ہوئی۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ اس گاؤں کی 500 سالہ مکمل ہسٹری بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات ملے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں۔ ناظرین، سرکاری بے ربط بے تعلق کاغذی جگہ جگہ کی زبانوں اور مکینوں کا شہر اسلام آباد، نہ کسی کو اپنا کیا نہ کسی کا اپنا ہوا۔ اس شہر میں کئی لوگ ایک ساتھ ہو کر بھی اجنبی ہیں، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں اپنوں کو اپنوں سے ملے ہوئے بھی کئی ماہ گزر جاتے ہیں، اور اس شہر کی اپنی پہچان بھی کوئی نہیں۔ اس شہر میں بسنے والا ہر شہری اپنی زبان اپنے ساتھ لایا ہے۔ خیر شہر تو یہ کبھی تھا بھی نہیں، بس ایک پہاڑوں کا سلسلہ تھا، اور پھر ایک فوجی حکمران آیا جس نے جنگل میں منگل بنانے کی ٹھان لی، زمینیں خریدی اور ایک بے رخ قسم کا شہر بنا ڈالا۔ کہتے ہیں کہ بڑ کا درخت جو ہے وہ اپنے طفیلی پودوں کو کھا جاتا ہے، اور اسلام آباد بھی ایک طرح سے بڑ کا درخت ہی ثابت ہوا، کیونکہ یہ اپنے ملحقہ دیہات، آبادیوں اور بستیوں کو یوں کھا گیا کہ جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رکھا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پھیلتا گیا اور یہاں کی اصل بستیاں مٹتی چلی گئیں، لیکن پہاڑوں، پگڈنڈیوں اور پتھریلے راستوں والے اس علاقے کے آس پاس ابھی بھی صدیوں پرانے چند گاؤں موجود ہیں، اور جن میں سے ایک سید پور گاؤں ہے۔ اسلام آباد کے پوش علاقے F6 کے سپر مارکیٹ کے عقب میں واقع مین مارگلہ روڈ کے سگنل سے مارگلہ کی پہاڑیوں کی جانب مڑیں تو آپ پلک چپکتے ہی دور جدید سے مغلیہ عہد میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ تینوں اطراف سے پہاڑوں میں گرا ہوا وہ سید پور ہی ہے۔ ناظرین، سید پور گاؤں جس کی پہلی اینٹ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔ مشہور ہے کہ مرزا فتح علی نے 1530 میں فتح پور باولی کے نام سے اسے آباد کیا، اور ہندوستان سے مغلوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں دیس نکالا ملا تو یہاں کے گکھڑوں نے اپنی وفاداریاں نہ بدلی، تو اس وقت پٹوار قبیلے کا سردار سلطان سارنگ خان تھا، جو ایبٹ آباد اور جیلم کے درمیانی علاقے میں مغلیہ بادشاہت کے امور چلاتا تھا۔ سلطان سارنگ نے دنیا چھوڑی تو سرداری کی پگ بیٹے کو ملی۔ دوسری جانب مغل شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں گکھڑوں کی اس وفاداری کا صلہ دینے کے لیے زندہ نہ رہا، لیکن بیٹے نے باپ کا قرض اتارا۔ اور اکبر اعظم نے یہ گاؤں سلطان سارنگ خان کے بیٹے سید خان گکھڑ کو دام کر دیا۔ یوں فتح پور باولی سید پور ہو گیا۔ بغیر کسی تصدیق کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی سید خان نے اپنی ایک بیٹی اکبر کے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر سے بیاہی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ولی عہد شہزادہ سلیم نے نور جہان کی محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے کابل جاتے ہوئے اس گاؤں میں قیام کیا تھا۔
اب یہ گاؤں کے حسن کا جادو تھا یا سیاسی مجبوری کہ اس نے سید خان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اکبر اعظم کے مشہور رتن راجہ مان سنگھ نے بھی 1580 عیسوی میں کابل سے واپسی پر یہاں قیام کیا، جسے یادگار بنانے کے لیے اس نے ایک دھرم شالہ، 4 تالاب اور چند عمارتیں بنوائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان تالابوں کے نام رام عین کے کرداروں رام، سیتا، لکشمن، ہنومان کے ناموں پر تھے، جس کی وجہ سے سید پور ہندوؤں کا سفر یاترا بن گیا۔ گاؤں کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی 3 گنبد والی قدیم مسجد ہے۔ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی کوئی معلوم نہیں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے یہ مسجد موجود تھی۔ مسجد کے پرانے گنبد آج بھی قائم ہیں، لیکن مقامی لوگوں نے جگہ کم پڑ جانے کی وجہ سے پرانی مسجد کے ساتھ نیا ہال تعمیر کر لیا ہے۔ مسجد کے آگے ایک میدان ہے جو پارکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، پارکنگ پلاٹ کے پار ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، جس میں دائیں جانب سکھوں کا گردوارہ، جبکہ بائیں جانب جامن کے پیڑ تلے جان کی دیوی کا مندر ہے، اور مقامی لوگ اس مندر کی تعمیر بھی راجہ مان سنگھ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن 1894 کے ضلع راولپنڈی گزٹ کے مطابق یہ مندر 1794 کے لگ بھگ تعمیر ہوا تھا، جبکہ سنہرے محرابوں والے گردوارے کی تعمیر 19ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اور جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں ہندو ہجرت کر گئے اور جاتے جاتے لکشمی اور کالی دیوی کی پیتل کی مورتی بھی ساتھ لے گئے اور تالاب بٹوارے سے پہلے ہی وقت کی گرد میں دب گئے۔ تقسیم کے وقت صرف رام کنڈ نامی رام کا تالاب موجود تھا، لیکن جب رام کو ہی دیس نکالا مل گیا تو تالاب بھی غائب ہو گیا، اور اب مندر اور گردوارہ دونوں ہی بند پڑے ہیں، اور نہ ہی تو مندر کے اندر اب مورتی ہے، نہ گردوارے میں گرند صاحب موجود ہے۔ مندر کا چبوترا اور صحن، جہاں کبھی اونچی ذات کے ہندو پرسات بانٹتے تھے، اور اب برائڈل اور ماڈل فوٹو شوٹ اور ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ گردوارے اور مندر کے درمیان واقع 2 منزلہ عمارت راجہ مان سنگھ کا مسافر خانہ ہے۔ کبھی ہوتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ سکھ مدرسہ بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے اسے گرلز اسکول بنایا گیا، لیکن 2004 میں جب مشرف دور حکومت کے دوران سید پور کو ماڈل ویلج قرار دیا گیا۔
تو اس عمارت کو ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ کسی زمانے میں سید پور کو کمہاروں کی بستی بھی کہا جاتا تھا۔ مٹی کے برتن اور کھلونے بنانے میں پورے خطے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن یہ گئے وقتوں کی بات ہے۔ مٹی کے برتن اب صرف سجاوٹ کے کام آتے ہیں۔ اب یہاں پہلے جیسا کچھ نہیں بچا۔ اسلام آباد کے پہلو میں ہونے کے باوجود شہنشاہ بابر کے دور کا یہ گاؤں اب بھی یہ ایک گاؤں ہی ہے۔ ماڈل ویلیج بنائے جانے کے بعد جدید طرز کے مہنگے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ تو یہاں سے خوب کما رہے ہیں، لیکن مقامی مکینوں کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان کی ترقی کی رفتار کے آگے اچانک کوئی بڑا سا سپیڈ بریکر آ گیا۔ تو ناظرین، صرف باتوں سے بات نہیں بنتی، میں آپ کو اس گاؤں کی قدرتی خوبصورتیاں بھی ساتھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مقامی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ جس سائٹ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، یہاں پیچھے کافی سارے گھر ہیں اوپر کو۔ تو اب یہ ہوٹل جو تعمیر ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کافی سارے گھروں کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو اب وہ یہ ہوٹل کے راستوں میں سے ہی، جدھر سے ہم لوگ ابھی آئے ہیں، انہی راستوں سے وہ گھروں والے گزر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ میں اصل میں اوپر جا کے آپ کو کچھ گاؤں کے خوبصورت ویو دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ راستہ دیکھنے میں کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کی رہائش ہے، مگر اور میرے آج کے سفر میں کیمرہ مین محمد عثمان جو کہ میرے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ بھی کسی ریسٹورنٹ کا حصہ ہے، اوپر ہم لوگ آئے ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ ویڈیو کچھ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مکمل گاؤں کا جو ہے نا چاروں طرف سے اس کے ویو اور ہسٹری مکمل، اور بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ سامنے جو گاؤں کے جو گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی گلیوں کے اندر ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ وہ سامنے پہاڑی جو نظر آ رہی ہے، میرا ارادہ ہے کہ وہاں تک جو ہے نا یہ سامنے والے گھروں کی گلیوں سے گزر کے اوپر تک جاتے ہیں۔ تو
چلیے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے آگے جو سین ہے پارکنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ریسٹورنٹ ہیں، اور یہ سامنے جو سڑک ہے یہ گاؤں کے مقامی لوگوں کا راستہ ہے جو اوپر کو دائیں بائیں جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو کچھ راستے یہ سامنے ریسٹورنٹ کے ساتھ گلیوں میں سے گزرتے ہیں، اور یہاں پہ ایک جو یہ مسجد ہے سامنے، 3 مینار والی جو مسجد میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کے ساتھ ایک راستہ اوپر کو جاتا ہے گاؤں کی طرف، جو رائٹ ہینڈ جو اس کی جو تیسری جو پہاڑی ہے اس کے اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مقامی بھائی نور محمد صاحب، جو کہ میرے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا تعاون کیا ہے کہ گلیوں میں سے گزار کے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سامنے والی پہاڑی پہ ہم جائیں گے محلوں میں سے گزر کے، تو ناظرین ابھی ہم ان گلیوں سے گزر کے یہاں اوپر آئے ہیں۔ تو یہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے جو ہے نا میرے ساتھ راستہ دکھایا ہے، تو اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ تو یہ اس گاؤں کا آخری گھر ہے اوپر چوٹی پہ، یہاں تک ہم آئے ہیں۔ تو یہ اس سائڈ سے اگر آپ اس گاؤں کا ویو دیکھیں، وہ سامنے جدھر تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ موجود تھے ریسٹورنٹ میں، تو یہ دوسری سائڈ والا ویو ہے، اور یہ نیچے گھر ہیں سب۔ تو یہاں تھوڑا سا مووی بنانے کے لیے بھی جو ہے نا مسائل ہیں، کیونکہ نیچے گھر ہیں پاس۔ وہ مقامی جو بھائی میرے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا تو یہ نیچے بازار ہے جدھر سے ہم لوگ اوپر آئے، اور یہ واپسی کا راستہ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ دوسری گلی یہ بالکل مسجد کے قریب آگے نکلتی ہے۔ ناظرین، آج سے 100 سال پہلے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، شاید ان میں سے آج کوئی بھی زندہ نہ ہو، مگر دنیا اور دنیا کی ہر چیز جوں کی توں موجود ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے میری، آپ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی صرف اور صرف اپنے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنے میں رکھی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نئی آنے والی ٹریولنگ ہسٹری تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔